سر، کیا ڈچیس اور ہوشام کے بیچ کبھی دوستی رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کیا ڈچیس کو معلوم ہوگا کہ لارڈ ہوشام کے موت کے بعد اس کا ترکہ کیلی کو ملے گا؟ سر ڈیکن بولے، لارڈ ہوشام کی اصل دوستی سر وکفیلڈ کے ساتھ تھی۔ ممکن ہے اس نے سر وکفیلڈ کو کیلی پیٹرسن کے بارے میں بتایا ہو۔ ویسے لارڈ ہوشام کا وکیل ترکہ اس وقت تک منتقل نہیں کرے گا جب تک کیلی منظر عام پر نہ آ جائے، کیونکہ وہ کیلی کی طرف سے مطمئن نہیں ہے۔ آپ کا مطلب ہے اس کے لیے ڈچیس کی یقین دہانی کافی نہیں ہے؟ او میرے خدا، مجھے لارڈ ہوشام کے وکیل کے لیے تابوت کا آرڈر ابھی سے دے دینا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے وقت پہ تیار نہ ملے۔ تم پھر بکواس کرنے لگے۔ سر آپ لکھ لیجئے، اس وکیل کی موت بڑی پراسرار ہوگی۔ کوئی ایسا وکیل کیوں کر زندہ رہ سکتا ہے جسے ڈچیس کی بات پر یقین نہ ہو؟ ارے نہیں، ڈچیس انگلینڈ کی بڑی عورتوں میں سے ایک ہے، وہ جرائم پیشہ نہیں ہو سکتی۔ سر اس معاملے میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ خیر یہ بتائیے اس سلسلے میں لندن پولیس کیا کرے گی؟ چونکہ لارڈ ہوشام کا وکیل مطمئن نہیں ہے، اس لیے اب لندن پولیس کیلی کے معاملے میں تحقیقات کرے گی۔ اور ہاں، سنگھی کے بارے میں تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ سنگھی کا نام بھی نہ لیجیے، اس کا اور میرا بریک اپ ہو گیا ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ میں بچ کے نکل آیا، ورنہ مجھے اپنا تابوت خریدنے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ یہ کہہ کر عمران نے سب احوال کہہ سنایا۔ اوہ ہو عمران، یہ بالکل اچھا نہیں ہوا۔ سنگھی بہت خطرناک آدمی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا اس سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو میں تمہیں اس سے ملنے کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ میرا خیال ہے تم اس قصے سے الگ ہو جاؤ۔ نہیں سر، اب یہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن سمجھیے۔ اچھا، اگر اس معاملے سے الگ ہونا نہیں چاہتے تو کیپٹن پاول کے ساتھ مل کے کام کرو، میں اسے ہدایات دے دیتا ہوں۔ جس دن ڈچیس ڈیکن ہال میں عمران سے مل کر گئی، اس کے 2 دن بعد کیلی پیٹرسن کے وکیل پہ حملہ ہو گیا۔ پولیس کا خیال تھا کہ میک لارنس اس وکیل پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مورگیٹ اسٹریٹ کی پولیس چوکی کے اوپر رہتا تھا، لیکن میک لارنس نے ان کا خیال غلط ثابت کر دیا۔ اس دن اچانک ایک پیٹرول کار پولیس چوکی کے سامنے آ کر رکی، اس پر سے 4 باوردی آفیسر اتر کر وکیل کے فلیٹ میں چلے گئے۔ ٹھیک اسی وقت ہیڈ کوارٹر سے اعلان ہوا کہ کچھ پیٹرول کاریں پراسرار طور پہ غائب ہو گئی ہیں، لہٰذا جہاں کہیں کوئی پیٹرول کار نظر آئے اسے ضرور چیک کیا جائے۔ مورگیٹ اسٹریٹ چوکی کے انچارج نے یہ اعلان سنا، گمشدہ کاروں کے نمبر نوٹ کیے، سامنے سڑک پہ کھڑی پیٹرول کار پہ نظر ڈالی اور مطمئن ہو گیا، کیونکہ گمشدہ کاروں کے نمبر اس کار کے نمبروں سے مختلف تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ وکیل سمیت نیچے اترے اور پیٹرول کار مورگیٹ اسٹریٹ سے نکل گئی۔ اتفاق سے اگلے چوراہے پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک دوسرے آفیسر نے کار کو روک لیا۔ وہ کیلی پیٹرسن کے وکیل کو پہچانتا تھا، لہٰذا اسے شبہ ہوا۔ اس نے وکیل سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ جواب میں وکیل نے بتایا کہ اسے کیلی پیٹرسن کے متعلق معلومات دینے کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے۔ آفیسر نے ان سب کو گاڑی سے باہر آنے کا حکم دیا، لیکن ایک بے آواز ریوالور کی گولی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی، وہ سڑک پہ گر کے تڑپنے لگا، اس کے سینے سے خون ابل رہا تھا۔ پھر اسی کار کے مائکرو فون سے میک لارنس کے نام کا نعرہ بلند ہوا اور کار فراٹے بھرنے لگی۔ لوگ تو میک لارنس کا محض نام سن کر بھی ڈر جاتے، لیکن محض سنسنی پھیلانے کے لیے انہوں نے 2-4 راہگیروں کو بھی ڈھیر کر دیا۔ بہرحال میک لارنس کے آدمی کیلی پیٹرسن کے وکیل کو لے کر صاف نکل گئے۔ پچھلے چند روز سے عمران باقاعدہ طور پر انسپکٹر پاور کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ کیپٹن پاول ایک آرام طلب سراغ رساں تھا، اس کا طریقہ کار بالکل شرلاک ہومز جیسا تھا۔ بعض اوقات تو وہ شرلاک ہومز کسی ایکٹنگ کرتے کرتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کرتا اور نیند میں چلا جاتا۔ اسی لیے عمران اسے زیادہ پینے نہیں دیتا تھا، اور ایسے موقع پہ پاول کو عمران پہ بہت غصہ آتا۔ پاول نے عمران پر ایک احسان ضرور کیا کہ اس کا حلیہ بدل دیا۔ میک اپ کے فن میں پاول اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ میک اپ کی تجویز بھی پاول نے پیش کی تھی۔ اس کا خیال تھا چونکہ میک لارنس عمران کو پہچانتا ہے، لہٰذا اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ عمران کے لیے یہ میک اپ سنگ ہی سے پیچھا چھڑانے کا ذریعہ تھا۔ اس نے میک اپ کے متعلق بہت سی گر کی باتیں معلوم کی اور اس کے عوض پاول سے وعدہ کیا کہ فرصت ملتے ہی اسے مشرقی فنون سپاہ گری سکھائے گا۔ انہوں نے تفتیش کا آغاز اسی مکان سے کیا جہاں میک لارنس کے آدمی ڈچیس اور عمران کو لے کر گئے تھے۔
اس وقت وہ مکان خالی پڑا تھا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ اس کے مالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہاں صفائی کرنے والے نے بتایا کہ اس عمارت میں رہنے والے آدمی کا نام بروشو ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے بروشو کو کئی بار ہوٹل سی سام میں بھی دیکھا ہے۔ پاول اور عمران بروشو کا حلیہ ذہن نشین کر کے سی سام روانہ ہو گئے۔ سی سام ہوٹل بندرگاہ کے علاقے میں گمنام نہیں تھا۔ نفاست پسند لوگ عموماً اسی ہوٹل میں قیام کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر وہ دونوں ایک میز پہ جم گئے۔ اس وقت ہوٹل کے ہال کی فضا شراب کی بو سے بوجھل تھی۔ اس کے ساتھ تمباکو کا دھواں بھی چکر کھا رہا تھا۔ پاول نے ہونٹوں پہ زبان پھیری اور ویٹر کو اشارہ کیا۔ عمران نے کہا، ہم یہاں شراب پینے نہیں آئے مسٹر چاول۔ چاول نہیں، پاول۔ اور کیا اتنی دیر بیٹھ کر ہم بھجن گائیں گے؟ عمران خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پاول کے پیر پہ پیر مارا۔ ادھر دیکھو، شاید وہ بروشو ہے۔ عمران نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے دانت بڑے بڑے تھے، جبڑے کافی بھاری تھے اور پیشانی تنگ تھی۔ پاول نے کہا، مگر میں تو اسے ایک دوسرے نام سے جانتا ہوں۔ یہ ایک اطالوی ہے۔ اس کا نام اسکانٹو ہے۔ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، کئی بار کا سزا یافتہ۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ایک کام کا آدمی مل گیا۔ ہم فون کر کے کچھ ماتحتوں کو بلا لیتے ہیں جو اس کی نگرانی کریں۔ نہیں، بھیڑ لگانا مناسب نہیں ہے۔ نگرانی ہم خود کریں گے۔ لیکن یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ ویسے بھی میں بہت تھک گیا ہوں، 2 پیک پیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ پاول نے ویٹر کو بلا کر وسکی کا آرڈر دیا، پھر اپنے پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ اچانک اس نے بروشو کو کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلتے دیکھا۔ بروشو چند لمحے حال میں نظر دوڑاتا رہا، پھر اس نے کونے میں کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ پھر وہ دونوں حال سے باہر نکل گئے۔ پاول نیم باز آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی عمران ان کے پیچھے جانے کو اٹھا، اس نے عمران کا بازو پکڑ لیا۔ ارے یار، بیٹھے رہو نا، اسے کل ٹھیک کر لیں گے۔ عمران نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بروشو کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں گودی کی جانب جا رہے تھے۔ پھر وہ نگران پولیس کی چوکی پر رکے۔ انہوں نے سنتری کو اپنے پاس دکھائے اور پھاٹک سے گزر گئے۔ عمران آگے بڑھا۔ اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کا بیج دکھایا۔ بیج دیکھنے کے بعد سنتری ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بروشو کے ساتھ آنے والا آدمی الگ سمت میں چلا گیا تھا اور بروشو الگ سمت میں جا رہا تھا۔ عمران بروشو کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ خاصا فاصلہ رکھ کر تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک پستہ کت چینی بھی بروشو کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس چینی کو پہچاننے میں عمران کو کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ سنگھی کے ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ البتہ اس بات پر اسے بہت تعجب ہوا کہ سنگھی بھی مکلورنس کو ڈھونڈتا ہوا بروشو تک پہنچ گیا۔ وہ چینی لگاتار بروشو کا پیچھا کر رہا تھا۔ عمران کافی دیر ان کے پیچھے چلتا رہا، پھر ان کی نظروں سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی پہ جا چڑھا۔ یہاں روشنی زیادہ نہیں تھی، عجیب ملگجی سی روشنی تھی جس نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ یہاں ساحل پر بہت سی بڑی بڑی کشتیاں کھڑی تھیں۔ بروشو ایک بہت بڑی بادبانی کشتی کے سامنے رکا اور زور سے چلایا، اور بنڈا! دوسری طرف سے بھی کچھ آواز آئی، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے عمران کو سمجھ نہیں آیا۔ بروشو نے پھر آواز لگائی، اور بنڈا! ایک مضبوط ہاتھ پیر والا آدمی عرشے پر آیا۔ اس نے پتلون قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر جہاز رانوں جیسی ٹوپی تھی۔ بروشو نے کہا، میں اسے لے جانے آیا ہوں۔ اور بنڈا نے کہا، لے جاؤ تو اچھا ہے، کہیں میرے ہاتھوں مر نہ جائے۔ اور بنڈا کیبن میں گھسا اور ایک آدمی کو دھکے دیتے ہوئے باہر لایا۔ اسے دیکھ کر عمران بری طرح چونکا۔ اس آدمی نے صرف پتلون پہن رکھی تھی، جسم کا اوپری حصہ ننگا تھا۔ اس کی کمر اور سینے پر جا بجا ہنٹر کے نیل تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کیبن سے نکلا اور عرشے پہ آ کر گر گیا۔ اور بنڈا نے ہنٹر برساتے ہوئے کہا، اٹھو۔ پٹنے والے نے آہستہ سے کہا، مجھے مت مارو۔ اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اور بنڈا نے اسے کئی ہنٹر مارے، لیکن نہ تو وہ کھڑا ہوا نہ ہی چیخا۔ غالباً اسے نشہ دیا گیا تھا، ورنہ اتنی مار کھا کر اس کی چیخوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہوتا، لیکن اس کی آواز بڑبڑاہٹ سے آگے نہیں بڑھی۔ اور بنڈا چلا کر بولا، بروشو وہاں کھڑا منہ کیا دیکھتا ہے؟ آ کر اسے اٹھاتا کیوں نہیں؟ بروشو اس کے نزدیک پہنچ کر بولا، اسے اٹھانے میں میری مدد کر۔ اور بنڈا نے چابک کو جھٹکا دے کر کہا،
میں کیا تیرے باپ کا نوکر ہوں؟ اتفاق سے چابک کا آخری سرا بروشو کے گال سے ٹکرا گیا۔ بروشو آربنڈا پہ ٹوٹ پڑا اور دونوں جنگلی بھینسوں کی طرح لڑنے لگے۔ شاید ان دونوں کو ہی اپنے غصے پہ قابو نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کو ریلتے ہوئے کیبن کے دوسرے حصے تک پہنچ گئے۔ دفتن وہ چینی جو بروشو کو تعاقب کرتا آیا تھا دبے پاؤں چلتا ہوا بے ہوش آدمی تک پہنچا، اسے اپنی کمر پہ لادا اور کشتیوں کی آڑ لیتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں کئی چھوٹی چھوٹی لانچیں موجود تھیں۔ اس نے بے ہوش آدمی کو زمین پہ لٹایا اور خود پانی میں گھس کر لانچوں کو ٹٹولنے لگا۔ شاید وہ کسی ایسی لانچ کی تلاش میں تھا جس کا انجن مکفل نہ ہو۔ جلد ہی وہ پلٹ کے اس جگہ آیا جہاں بے ہوش آدمی کو چھوڑ کے گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے اٹھانے کو جھکا، عمران نے اس کی گردن دبوچ لی اور کچھ اس انداز سے اپنی گرفت مضبوط کی کہ چینی کے حلق سے آواز بھی نہ نکلی۔ عمران نے اسے دھکیل کر ایک طرف کیا، بے ہوش آدمی کو اپنی پشت پہ لادا اور لانچ کی طرف چل پڑا۔ وہ جلد سے جلد بحری پولیس کی چوکی تک پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی پشت پہ موجود آدمی بہت اہم تھا۔ یہ ڈچس آف ونڈل میر کا پرائیویٹ سیکرٹری گوہین تھا۔ یہ اس رات بھی ڈچس کے ساتھ تھا جس رات وہ رینی کی سالگرہ پر آئی تھی۔ دوسری شام عمران پاول کے آفس پہنچا۔ پاول اسے دیکھتے ہی غصے میں آ گیا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، اس نے چیخ کر کہا۔ تم نے کل رات بروشو کا تعاقب کر کے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اگر سر ڈیکن نے تمہیں میرے ساتھ نہ لگایا ہوتا تو میں تمہیں گولی مار دیتا۔ عمران کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ڈیئر پاول؟ تمہاری وجہ سے بروشو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کی لاش ساحل پہ ملی ہے جہاں ماہی گیروں کی کشتیاں ہیں۔ عمران نے پوچھا، کیا وہاں سی ہاک نام کی بڑی سی کشتی تھی؟ میں وہاں کشتیاں دیکھنے نہیں گیا تھا، کیا تم مجھے الو سمجھتے ہو؟ ارے نہیں، تم تو اپنے وقت کے شرلاک ہومس ہو، اسی لیے تو میں تم سے توقع کرتا ہوں کہ تم معمولی سی چیز بھی نظر انداز نہیں کرو گے۔ پاول کا غصہ دھیما پڑ گیا۔ اس نے میز کی دراز میں سے چھوٹی سی شیشی نکال کر ایک چسکی لی اور بولا، تم میں سراغ رسانی کی صلاحیت ضرور ہے، لیکن تربیت کی کمی کی وجہ سے جلد باز ہو۔ تمہیں پچھلی رات بروشو کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے شاید میکلورنس کے کسی آدمی نے تمہیں تعاقب کرتے دیکھ لیا اور بروشو کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ پولیس کو میکلورنس کا سراغ نہ ملے۔ لیکن پاول، میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں پولیس کی مدد سے بروشو کو اٹھواتا، اس کی ٹھکائی کر کے میکلورنس کا پتہ پوچھتا۔ عمران نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اس قسم کی ٹھکائیوں کے نتیجے میں وہ لوگ اب تک میکلورنس کا پتہ حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہے۔ اس کی جگہ وہ رو دینے والی آواز میں بولا، تم ٹھیک کہتے ہو پاول، میں واقعی بہت بے وقوف ہوں۔ اس وقت پاول کی خوشامد کرنا ضروری تھی کیونکہ وہ بروشو کی لاش کے متعلق تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ ویسے بھی اس وقت پاول نشے میں تھا، اس لیے جھگڑنے کی بجائے چاپلوسی بہتر آپشن تھی۔ پاول کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ عمران نے پچھلی رات کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ عمران بے ہوش گوہین کو لانچ میں ڈال کر سیدھا بحری پولیس کی چوکی پر پہنچا۔ انہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا بیج دکھا کر 2 کانسٹیبلز کی مدد سے گوہین کو شہر کے ہسپتال میں داخل کروایا۔ یہاں بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے شناختی نشان نے مدد کی۔ یہ شناختی نشان اسے سر ڈیکن کی خصوصی سفارش پر ملا تھا۔ لندن جیسے شہر میں قانونی مضبوطی کے بغیر کچھ کر گزرنا ممکن نہیں تھا۔ سر ڈیکن نے عمران کو وہی آسانیاں مہیا کی تھیں جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے دیگر سراغ رسانوں کو حاصل تھیں۔ پچھلی رات سے اب تک عمران متعدد بار ہسپتال کا چکر لگا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ حد سے زیادہ تشدد نے گوہین کے دماغ پہ برا اثر کیا ہے، لیکن وہ مایوس نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی حالت جلد سنبھل جائے گی۔ عمران پاول سے گفتگو کے دوران بھی اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پاول نے اس کی رو دینے والی آواز سنی تو اس کا شانہ تھپکتے ہوئے بولا، غم نہ کرو، میں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا سراغ رساں بنا دوں گا، مگر پہلے تمباکو اور شراب کی عادت تو ڈالو۔ عمران نے بڑی سعادت مندی سے کہا، میں اگلے اتوار سے شروع کر دوں گا۔ یہ بتاؤ بروشو کی لاش کس نے شناخت کی؟ کسی نے بھی نہیں، وہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اسے میں نے ہی پہچانا۔ ابھی اس کی لاش اٹھوا کر دفتر پہنچا ہی تھا کہ اطلاع ملی کہ ایک لاش اور ملی ہے، کسی چینی کی۔ وہ لاشیں تو اب مردہ خانے میں ہوں گی۔ ہاں وہی ہیں۔ اچھا تو چلو دکھاؤ۔ نہیں، اس وقت میں کہیں نہیں جاؤں گا۔
اچھا نہیں جاتے تو میرے ساتھ فوٹوگرافر ہی کر دو۔ پاول نے فون کا ریسیور اٹھا کر فنگر پرنٹ سیکشن سے 2 فوٹوگرافرز طلب کیے۔ عمران انہیں لے کر مردہ خانے پہنچا۔ چینی وہی تھا جو پچھلی رات بروشو کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کے سینے پر زخم کا نشان نمایاں تھا۔ زخم کا ایسا ہی نشان بروشو کے سینے پر بھی تھا۔ دونوں کو ایک ہی خنجر سے قتل کیا گیا تھا۔ چینی کے قتل سے ظاہر تھا کہ بروشو کو ختم کرنے کے بعد آربنڈا عرشے کے اس حصے میں آیا ہوگا جہاں بے ہوش گوہین کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے نہ پا کر نیچے اترا ہوگا تو بے ہوش چینی پہ نظر پڑی ہوگی، اس لیے اس نے اسے بھی ختم کر دیا۔ مردہ خانے سے نکل کر عمران بندرگاہ روانہ ہوا۔ سی ہاک اپنی جگہ موجود تھی مگر آربنڈا غائب تھا۔ کشتی کا کیبن بھی خالی پڑا تھا، اس میں کوئی سامان نہیں تھا۔ عمران نے فوٹوگرافرز کو کچھ جگہ دکھائیں جہاں انہیں انگلیوں کے نشان تلاش کرنے تھے۔ فوٹوگرافرز بھورے رنگ کا پاؤڈر چھڑک چھڑک کر تصویریں لیتے رہے اور عمران ماہی گیروں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ماہی گیروں کا کہنا تھا کہ آربنڈا اس کشتی کا مالک تھا اور ماہی گیری کے کام میں کئی آدمی اس کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر جب سے اس کا بیمار بھائی آیا تھا وہ مچھلیاں پکڑنے نہیں گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اس کے ساتھ کیبن میں رہتا تھا۔ کیبن میں سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتیں کیونکہ اس کے بھائی کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ ان کے مطابق آربنڈا 10 سال سے اسی بندرگاہ پر تھا۔ وہ زیادہ تر وقت کشتی پر ہی گزارتا تھا۔ وہ لوگ اس کی کسی دوسری قیامگاہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس دوران فوٹوگرافرز اپنا کام ختم کر چکے تھے۔ عمران نے انہیں رخصت کیا اور بحری پولیس کی چوکی سے آربنڈا کی قیامگاہ کا پتہ معلوم کر کے شہر روانہ ہو گیا۔ یہ بھاگ دوڑ بے نتیجہ رہی۔ اس پتے پر اس نام اور حلیے کے آدمی سے کوئی واقف نہیں تھا۔ دوسرے دن فنگر پرنٹس کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ رپورٹ کا سب سے سنسنی خیز حصہ وہ تھا جہاں ایک مخصوص نشان کے متعلق بحث کی گئی تھی۔ انگلیوں کے یہ نشان 3 مختلف مقامات پر ملے تھے۔ سی ہاک کشتی پر کئی جگہ، اس عمارت میں جہاں ڈچیس اور عمران کو بے ہوش کر کے لایا گیا تھا، اور بروشو کے گلے میں موجود چاندی کے تعویذ پر۔ یہ تو واضح تھا کہ کشتی پر اور بروشو کے تعویذ پر انگلیوں کے نشان آربنڈا کے تھے، لیکن یہی نشان اس عمارت کی مختلف جگہوں پہ پائے گئے جہاں ڈچیس اور عمران کو لے جایا گیا تھا۔ تو کیا وہ نقاب پوش اور یہ آربنڈا میک لارنس کے ہی 2 روپ تھے؟ اگر بروشو کو آربنڈا کی حقیقت معلوم ہوتی تو وہ اس سے تلخ کلامی کی جرات نہ کرتا، لیکن میک لارنس جیسے مجرموں کے 1000 روپ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے وہ اس شکل میں بھی رابطہ رکھتا ہوگا، کہیں نقاب پہن کر میک لارنس بن جاتا ہوگا اور کہیں اس کا ایک ادنیٰ ملازم۔ پھر ڈچیس کے سیکرٹری گوہین کا معاملہ تھا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ گوہین کیلی کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا، ورنہ اسے بھی معمولی زد و کوب کے بعد اسی طرح چھوڑ دیا جاتا جیسے پیٹرسن اینڈ پیچنگ کارپوریشن کے مینیجر کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور بعد میں کیلی پیٹرسن کے وکیل کو بھی۔ سر ڈیکن وکیل سے ملنے خود گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میک لارنس ایک پست قد کا آدمی تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ وہ سیاہ نقاب میں تھا۔ وکیل یہ بھی نہیں بتا سکا کہ وہ اسے کہاں لے گئے تھے کیونکہ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ وہ لوگ اس سے کیلی پیٹرسن کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے، لیکن صرف ڈراتے دھمکاتے رہے، مار پیٹ نہیں کی۔ بعد میں بے ہوش کر کے شاہراہ پہ ڈال گئے۔ اس سے ظاہر تھا کہ گوہین پہ زیادہ تشدد اسی لیے کیا گیا کہ وہ کیلی کی حقیقت سے واقف تھا۔ اسی دن سپہر کو لندن میں پھر زلزلہ آ گیا۔ اس بار کے حملے حیران کن تھے۔ جنگ کے زمانے میں دشمن بھی ہسپتالوں پہ بمباری نہیں کرتے، مگر یہ میک لارنس قانون کا مجرم ہسپتالوں پہ حملے کر رہا تھا۔ لندن کی پولیس حیران تھی، آخر ان حملوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ صرف عمران جانتا تھا کہ وہ گوہین کو ڈھونڈ رہے تھے۔ گوہین کو بچانا بہت ضروری تھا، نہ صرف یہ کہ وہ کیلی پیٹرسن سے واقف تھا، بلکہ اتنے دن قید میں رہنے کے بعد ممکن تھا کہ میک لارنس کے بارے میں بھی جان چکا ہو۔ عمران نے گوہین کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروایا تھا، اس خیال سے نہیں کہ وہ وہاں میک لارنس کی دست برد سے محفوظ رہے گا، بلکہ اس لیے کہ یہی وہ پہلا قریبی ہسپتال تھا جہاں عمران جلد سے جلد پہنچ سکا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میک لارنس گوہین کی تلاش میں ہسپتالوں پہ حملے شروع کر دے گا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ گوہین میک لارنس کے لیے ڈچیس اور کیلی کے وکیل سے زیادہ اہم ہے۔
اگلی شام عمران اور کیپٹن پاول ونڈل میر کیسل روانہ ہو گئے۔ پاول اب عمران سے پہلے کی طرح اختلاف نہیں کر رہا تھا، لیکن جمائی لیتے ہوئے بولا، اس بھاگ دوڑ کا مقصد تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ عمران نے دردناک آواز میں کہا، میں نے ڈچس کو بہت دن سے نہیں دیکھا، اس کی یاد دل میں چٹکیاں لے رہی ہے۔ پاول نے قہقہہ لگایا، ہا ہا ہا، آج تم نے ضرور پی رکھی ہے، تو پھر میرے ساتھ بھی پیو نا۔ پاول، تم اس مہم میں شراب نہیں پیو گے۔ کیوں نہیں پیوں گا؟ اگر نشے میں تم ڈچس پہ عاشق ہو گئے تو میں کیا کروں گا؟ ہا ہا ہا، تم اس کے کتوں سے کھیلنا۔ کیا تم اپنی ساری تنخواہ کی شراب پی جاتے ہو؟ تو اور کیا کروں گا؟ بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ اس غمناک کہانی کو نہ ہی چھیڑو۔ کیوں؟ کیا کوئی درد بھری کہانی ہے؟ ہاں، اس بات کو جانے ہی دو۔ جاؤ بھائی، عمران نے اس انداز میں کہا جیسے پاول نے کسی آدمی کو چلے جانے کا مشورہ دیا ہو۔